کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں نا, یہ کر رہے ہو نا, پوچھ رہے ہو یا دس رہے ہو مینوں پائن اے تے نظر آ رہے ہیں نا, جو تسی کر رہے ہو تے نظر آندا ہے. مینوں پہلے ذرا اگر جواب دے لین دیو, جو آپ نے پہلے باتیں کی کہ پہلے بھی یہی بیان تھے اب بھی یہی بیان تھے, تو تھوڑا سا اگر وہ آپ کو چلیں جلدی کوئکلی اگر بتا. یہ دیکھیے, پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آرمی اور ہم ایک پیج پہ ہیں, اس کے بعد میمو گیٹ, اس کے بعد ڈان لیکس ہوتے تھے. آج یہ نہیں کہا جاتا. آج ہم آرمی کے ساتھ شولڈر کھڑے ہو کر کووڈ کا مقابلہ کرتے ہیں, اور پوری دنیا کہتی کہ پاکستان نے کر دیا. پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا, لیکن ٹڈی دل میں آپ کے فوجی سپرے کر رہے تھے تو ان کو کریڈٹ دیا جاتا تھا, خود لمبے بوٹ پہن کے. آج دیا جاتا ہے, خود لمبے بوٹ پہن کے نہیں لیا جاتا تھا. پہلے بھی کہتے تھے کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا, پھر سارا ٹبر آ کے کیبنٹ میں آ جاتا تھا, چچے بتیجے بھانجے. آج کوئی نہیں ہے. پہلے بھی کہا جاتا تھا, بیان یہی دوست یار ہے نا بہت سارے. نہیں ایسا نہ کہیں دوست یار ہیں, کوئی لیٹس ناٹ سے کہ نہیں ہے. دوست تو آپ بھی ہیں. کل کو میں آپ کو انفارمیشن منسٹر بن جائیں تو کوئی آپ کو غلط کہوں گا. ہاں لیکن دوست کو یہ نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب ایک تے بھاجن ہے کام کر دیو, دوجیاں نوں گل کرن دیو, واری آپے سٹن لگ پیندے, امپائر بنو نا, مکا آپ نہ مارو, گل کر لین تے ایکنالج کر لو نا. دوست یار ہے جدن تسی پولیٹیکل پارٹی ہوگے پھر تہاڈے نال لڑاں گے. اس ویلے تے اینکر ہو نا, ذرا گل کر لین تے. اچھا کہتے تھے کوئی روک نہیں سکتا, پھر آتے تھے, پھر منی لانڈرنگ ہوتی تھی, پھر جو زلزلے کے پیسے ہوتے تھے وہ دماد صاحب کھا جاتے تھے. ڈیوڈ روز مقدمہ کرتا تھا, اس کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. 13ویں فلور کا پلازا خریدا جاتا تھا, پلازے میں جس کے ٹوٹل فلور ہی 6 ہوتے تھے. عربیہ شوگر مل میں ہم کہتے رہے, عوام سے ہم جھوٹ بولتے رہے, آپ کے سامنے مان رہا ہوں, ہم جھوٹ بولتے رہے کہ 10 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. آپ کو ان قریب پتہ چلے گا 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, نئے ڈاکومنٹ سامنے آئے. تو معافی چاہتے ہیں عوام سے, ہم نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے صرف 10 ارب کی منی لانڈرنگ کی تھی. اس کے بعد یہ کہتے رہے کہ ہم تو ان کے پیٹ پھاڑ کے یہ کہتے تھے ہم آ رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ کرپٹ بھی کہتے تھے. عمران خان انہیں پہلے بھی کرپٹ کہتا تھا, آج بھی کرپٹ کہتا تھا. یہ ہے فرق ان بیانوں میں. آپ کہتے ہیں بیان تو سارے ایک در, ہم مولانا فضل الرحمان کو کل بھی ڈیزل کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. ہم زرداری کو کل بھی کرپٹ کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. ہم نواز کو کل بھی کرپٹ کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. لیکن یہ کل ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے, آج یہ کٹے. ایک تو بھائی جان, دوسری بات سے کل پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے, اس کا کیا بنا؟ میں جواب دیتا ہوں. پرویز الہی کے خلاف اگر آج آپ کوئی مقدمہ لے کے جائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ثبوت لے کے آئیں. ہم ان کی طرح نہیں کہیں گے دیکھیں جی عوام کے وسیع تر مفاد میں, چپڑاسی تھا وہ بھی کیبنٹ میں جو سب سے بڑا پنجاب کا آپ لے کے آئیے, آپ کوئی مقدمہ کسی پہ لے کے آئیے, ہم اس بندے کو فارغ کرنے کو تیار ہیں. 2-3 اور چیزیں میں بتا دوں. پھر یہ بات ہوئی, انہوں نے حلقے کی بات کی. دیکھیے 2013 کے الیکشن میں ٹوٹل 147 جو ہیں وہ پٹیشنز آئیں, اور 2000 جو قومی اسمبلی کچھ آئی تھی, اس دفعہ قومی اسمبلی کی 147 قومی اسمبلی کی, اس دفعہ 90 آئیں, جن میں سے 45 پی ٹی آئی کی ہیں. پنجاب میں 13 پی ٹی آئی کی ہیں اور 11 پی ایم ایل این کی ہیں. یہ کس منہ سے کہتے ہیں دھاندلی؟ ہم نے کہا چاروں میں ہمارے حق میں فیصلہ آیا 2013 میں, ان کو کہا حلقے کھولیں, ہم کھول دیتے ہو گیا. تو یہ بتائیں اب حال میں کیا ہونا ہے؟ حال میں آپ کو بتا دیں, آپ کو یاد ہوگا عمران خان وہ آئی جی کو کہتا تھا میں تمہیں پھانسی لگا دوں گا اگر تم نے روکا تو. 2 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے شو سے آپ کا جلسہ جلوس آ رہا تھا, اس کو روکا گیا, کیا کیا بیانات دیے گئے اس وقت. اب آپ روک رہے ہیں, فوٹیج چلا سکتا ہوں میں اگر آپ کہیں. میں آپ کو بندے گرفتار ہو رہے ہیں. اس پہ آتے ہیں. میں صرف یہ بھی کہا گیا کہ ہم اور آرمی ایک پیج پہ ہیں. مودی آتا تھا, آپ کا نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر, یہاں سے فلائی کر کے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھتا تھا, اسے کوئی انٹری نہیں دیتا. آج تو آرمی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر. ہمارے ملک کی سیکیورٹی ہے, ہم آرمی کی اس میں ان پٹ لیتے ہیں. اس ٹائم مودی صاحب پگ وٹاتے تھے, بعد میں پوچھا جاتا تھا دفاعی اداروں سے کہ وہاں کیا بات چیت ہوئی, کوئی نہیں بتاتا تھا. جندال آتا تھا, بغیر ویزے کے مری جاتا تھا, کوئی نہیں بتاتا تھا. ہم تو اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ, اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے مشورہ لے کے آگے چلتے ہیں, جو بھی چیز ہے. تو فرق یہ ہے تب کی سٹیٹمنٹس میں اور آج کی, کہ ان کو ہر پولیٹیکل لیڈر یہ کہتا ہے ماضی کا کہ نواز شریف صاحب پہ یقین نہیں کرنا. اعتزاز احسن بھی کہتے ہیں, ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. زرداری نے بھی کہا میں نہیں کروں گا. خواجہ آصف کہتے ہیں میں زرداری پہ نہیں کہوں گا. کوئی ایک پاکستانی بتائیں جو کہے کہ عمران خان نے میرے ساتھ وعدہ توڑا. جو اپوزیشن میں وعدہ کیا تھا عمران خان نے میرے ساتھ توڑا اور ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. پائن میں تو پوری لسٹ تو گڑا دینا کی باتیں کیتے سن قوم میں آپ غلط واسطہ کہ دو ایپل اینڈ ایپل کو کمپیئر کریں وہ بھی کریں گے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اے پی ڈی ایم پہ عمران خان نے کہا الیکشن نہیں لڑوں گا تو کیا اس نے نہیں لڑا؟ انہوں نے ایک کال آئی انہیں فون کی باہر سے اور انہوں نے الیکشن لڑ لیا ساری اپوزیشن کو دھوکہ دے کے. ایپل اینڈ ایپل کو کمپیئر کریں نا. آپ سیاسی فیصلوں کی بات جی میں سیاسی فیصلوں ملک صاحب تو عمران خان کے بارے میں ایک مجھے بندہ بتا دیں پورے پاکستان میں. ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا ملک صاحب شریر ہنسی ہنس رہے ہیں. میری بات سن. دیکھیں ایک تو مجھے 3 باتوں کی گل صاحب جو بھی یہ ساری بات کر رہے ہیں اس میں مجھے صرف 3 باتوں پر بڑی شدت کے ساتھ اعتراض ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کی جو یہ حص ہے اور یہ جو پورا ایک گروہ ہے اس حکومت کے اندر, یہ اس معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ یہ جتنی شدت سے چاہیں جس طرح کا مرضی چاہیں, کیونکہ کوئی پیچھے نہ تو ان کی کوئی اپنی کردے کی نہیں ہے. دوستو سر قدر ہے کردے کی نہیں ہے. دوستو شدت کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ نے وہ جملہ مکمل نہیں کیا. ایک سیکنڈ نہیں سر, دیکھیں نہ تو ان کی کوئی اخلاقی قدر ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد حکومت ہے کہ جس نے اپنی تمام حدیں اس لحاظ سے پار کی کہ اب یہ اس وجہ سے بھی ناقابل برداشت ہے کہ ان کے ساتھ تو آپ یہ ابھی دیکھیں نا جو آپ کی پوری گفتگو تھی بھی گل صاحب کی, اب یہ اگر میں ان کو بتانا شروع کروں ایک ایک کر کے گنواتا جاؤں کہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا بھلا کیا. عمران خان نے اس ملک میں آپ نے جو پیچھے اپنا سارا وہ دیا, کیا عمران خان کی اپنی بطور اپوزیشن لیڈر اس فوج کو, وہ تو 4 چھیٹیں ہیں. اگر کسی پہ کوئی غداری کا صحیح مقدمہ بن سکتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ ہندوستان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کسی بیانیے کے ساتھ, تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی پاکستان کی دہشت گردوں کو ٹرین کرتی رہی, یہ شخص واشنگٹن میں بیٹھ کے یہ بیان دیتا رہا. اس کے پیچھے کوئی اور بات کہی جا سکتی تھی. اگر کسی کا کوئی اور کسی کو کلپبل ٹھہرایا جا سکتا ہے تو یہ ٹھہرایا جا سکتا ہے کسی آرمی کی اگر کسی نے کوئی بے توقیری کی ہے تو وہ عمران خان کی ویڈیو وائرل ہے, میں آپ کو بھی بھجوا دیتا ہوں, جس میں کہتا ہے کہ 20,000 بندے آ جائیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں اور ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میں نے کہا ہے, یہ عمران خان نے کہا ہے. اور پھر یہ جو گل صاحب اور قبلہ ان کے ساتھ ترجمانوں کی ایک پوری فوج جو ہے وہ شہباز صاحب کے مقدمات کو آ کے 25 ارب روپے کی, تو وہ کوئی ان کے اس عمران خان کی طرح کوئی لوگوں کے ذرائع پہ پلنے والا شخص ہے. وہ ایک بزنس کی ان کی پوری ایک ان کی تاریخ سب کے سامنے ہے. وہ ان لوگوں کے اگر کوئی بزنس ٹرانزیکشنز کے والیومز کوئی پروسیڈ آف کرائم بتاتے نہیں, صرف میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. کاشف صاحب یہ اگر میرے اختیار میں ہونا یہ فیصلہ, تو میں اس گورنمنٹ کو جو آج کا نظام ہے پرسیکیوشن کے چارجز اور کیا ہوتے ہیں. لیکن سر باقی باتوں سے میں آپ کی باقی باتوں سے بہت سر مجھے آپ اجازت دیں گے. ایک سیکنڈ میں اپنے بڑی اجازت کاشف صاحب ایک سیکنڈ. اور سر جی میری بات سنو, ایک پروگرام ڈائیلاگ کا ہے, یہ مونولوگ کا ڈائیلاگ پروگرام ہے, میری بات سن لو. مسئلہ یہ کہ آپ کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے, میں غداری کے ان فتووں سے چاہے وہ آپ پر لگیں چاہے ان پر لگائے, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بڑی پاکستان